اب جو ہمارا سرکولر پلازا ہے اس کے اندر تقریباً 700 سے 800 گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں، لفٹ اس کی لگ چکی ہوئی ہے، ایک دفعہ ہم اس کو فنکشن بھی کر چکے ہوئے ہیں، دوسری لفٹ بھی انسٹال کی جا رہی ہے. جس پلازے سے ہمیں 6 سے 7 لاکھ روپے آتا تھا، اب اس سے کروڑوں روپے کی آمدن بھی ہمیں آ رہی ہے. بلدیہ پلازا کی جو انڈر گراؤنڈ پارکنگ تھی اس کو بھی ہم نے ٹیک اوور کر لیا، اس میں بھی 300 کے قریب گاڑیاں اور اس طرح 300 کے قریب موٹر سائیکلز بھی ہم چلا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو مٹن مارکیٹ کا پلاٹ تھا جو بہت عرصے سے انلیگل پارکنگ اور ریڑیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا، اس کو بھی ہم ٹیک اوور کر چکے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر ہم انڈر گراؤنڈ 400 گاڑیوں کی پارکنگ بنا رہے ہیں انڈر گراؤنڈ، کیونکہ کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ مٹن مارکیٹ کا جو پلاٹ ہے اس کے اوپر کچھ مت بنایا جائے، کیونکہ وہ اوپن سپیس رہنے دینا چاہیے اور اس کے انڈر گراؤنڈ میں آپ جائیں تو انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی ہم بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر حکومت کا کوئی خرچہ بھی نہیں آ رہا. انڈر گراؤنڈ پارکنگ جو ہے اس پہ 70 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا جو پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، اور وہ یہ خرچہ ریکور کرے گا پارکنگ سے ساتھ ہی ساتھ. اس کے علاوہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جو ایک جگہ ہم نے ایکوائر کی ہے ہائی کورٹ کے ساتھ مل کے، وہاں پہ بھی ہم 4 منزلہ عمارت بنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی پارکنگ پلازا بن رہا ہے، ٹیکسی سٹینڈ پر بھی پارکنگ پلازا بن رہا ہے. اور یہ سارے کے سارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہو رہے ہیں، یعنی کہ نہ اس میں کوئی کمیشنز کا ڈر ہے، نہ اس میں سرکاری نوکریوں کا کوئی ڈر ہے، نہ اس میں کرپشن کا کوئی ڈر ہے. اسٹریٹ اوے کیبنٹ سے اپروول لے کے ایک کمیٹی کے تھرو ان کو آکشن کر دیا گیا ہے، اور یہ اب یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں. 3 پلازاز فنکشنل ہیں، 2 پلازاز جو ہیں وہ انشاءاللہ 1-1.5 سال کے اندر فنکشنل ہوں گے. اور شہر کے اندر تقریباً 3 سے 4 ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ جو ہے وہ آلریڈی الاٹڈ اسپیس کے اندر سے ہم کر کے لے کے عوام کی کریں. تو یہ ایک بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے کوئٹہ کی شہر کے لیے، ٹریفک کنجیشن کے لیے، اور اس سے شہر کے اندر جو موومنٹ ہے وہ بہت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. نیکسٹ. اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے لوگوں کو کام ملے گا، 16 لاکھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ ہے کیفے بلدیہ. کیفے بلدیہ نیکسٹ، یہ آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے یہ کس حال میں یہ بلڈنگ تھی، اس کا 5,000 روپیہ ہمیں رینٹ ملتا تھا اور پچھلے 5 سال سے ہمیں رینٹ بھی نہیں مل رہا تھا. اس کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم نے ری ڈیزائن کیا، ری ڈیزائن کر کے ڈی بی او ٹی ماڈل پہ ہم نے دیا کہ پرائیویٹ لوگ ہی اس کو ڈیزائن کریں، بلڈ کریں، آپریٹ کریں، اور اس کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ اس کے اندر ایک بھی گھاس نہیں کٹے گا، ایک بھی درخت نہیں کٹے گا. اسی اسٹرکچر کے اندر اس طرح اس کو چلائیں کہ یہ گلوریا جینز یا ماڈرن جس طرح کی پوری دنیا کے اندر کیفیز ہو رہے ہیں اس طرح فنکشنل ہو. یہ بڑی محنت کر کے اس کے اوپر 7-8 ریٹ پٹیشنز ہوئیں، بہت ریزسٹنس ہوئی، اس کے باوجود ہم اس کو لے کے گئے. اب یہ 5,000 پر منتھ سے ہم اس سے مہینے کا 10,50,000 روپیہ کما رہے ہیں، جو کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایک پہلی قسط آ چکی ہوئی ہے. پوزیشن ہم ہینڈ اوور کر چکے ہوئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کیس اپروو کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ ہائی لینڈ کنٹری کلب ایک بڑا مشہور ایک برانڈ ہے، ان کو یہ پراپر بڈنگ کر کے ان کو یہ جگہ الاٹ کی گئی ہے، اور انشاءاللہ 2-3 مہینے میں اس کے اوپر بھی آپ کو ایک شہر کے اندر بڑا خوبصورت سپیس نظر آئے گا جس سے لاکھوں لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے، ایم سی کیو کو پیسے بھی ملیں گے، اور جو چوری چکاری کا سارا نظام تھا وہ اس میں ختم ہوگا. نیکسٹ. تو یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ، پارکنگ پلازاز بھی کمپلیٹ، ڈن ڈسٹڈ. کیفے بلدیہ بھی کمپلیٹ، ڈن کمپلیٹ، ہینڈ اوور. اب ہمیں اس کے فروٹس ملنا شروع ہوں گے کچھ عرصے میں. نیکسٹ. دوسرا، آپ سب بہتر جانتے ہیں نو پارکنگ اور کارٹ فری زونز. اس کے اوپر میں زیادہ بریف نہیں کروں گا، ٹائم کم ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جناح روڈ، پرنس روڈ، پرنس روڈ پہ آج انشاءاللہ ہو جائے گا لیاقت بازار، کندھاری بازار، اس کو ہم نو پارکنگ نو کارٹ. ایئرپورٹ روڈ کو ہم نو کارٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں. آلمو چوک کو نو کارٹ اینڈ نو پارکنگ زون ڈکلیئر کر چکے ہیں. اور آج سرکولر روڈ جو ہے اس کو بھی ہم 1 وے ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کے اندر اسپائکس لگا رہے ہیں. تو اس سے شہر کے اندر جو بہت زیادہ کلٹرنگ تھی، بینکس کے ملازمین آ کے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے تھے اور تاجر اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے تھے اور پبلک کو تو نقصان ہی نقصان تھا. تو اب اس کی شہر میں ہمیں بہت پذیرائی مل رہی ہے. یہ بھی چیف منسٹر صاحب کا ڈائریکشنز ہیں، اور یہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کی ورکنگ کے بعد یہ کیا ہے، اس کو کمشنر آفس، ڈی سی آفس اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. نیکسٹ. اربن ایلومینیشن پلان ہے. شہر کی اسٹریٹ لائٹس نہیں چل رہی، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر اسٹریٹ لائٹ، جیسے سیکٹری آئی ٹی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہماری تاریں بار بار کاٹ دی جاتی ہیں. صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کے اندر 3,000 پولز ہیں، 3,000 پولز ہیں، اور تقریباً 1,500 ان میں سے کام کرتے ہیں. 1,500 کی جو ہے وہ لائٹ بند رہتی ہے ہمیشہ، اس کے اوپر بڑا خرچہ بھی آتا ہے. 60 لاکھ روپیہ پر منتھ ہم بجلی کا بل دے رہے ہیں کیسکو کو، 60 لاکھ روپیہ. تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اس کو چینج کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے ایک پروجیکٹ اپروو کرایا ہے جس میں ہم ایس ایم ڈیز لگا رہے ہیں، ایل ای ڈیز لگا رہے ہیں، اور سولر لٹ لائٹس لگا رہے ہیں، تاکہ بجلی کا خرچہ آہستہ آہستہ ہمارا ختم ہو اور ہم سارے کا سارا شفٹ کریں. اپنی اسٹریٹ لائٹس بھی ہماری آن ہونا شروع ہوں. یہ بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایئرپورٹ روڈ جس کے اوپر 1 سال سے میں کام کر رہا ہوں، سڑک جو ہے وہ این ایچ اے کی ہے، کچھ حصہ اس کا کنٹونمنٹ کے پاس ہے. درمیان میں جو اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر نیب انکوائری کر رہا ہے، ابھی تک انہوں نے ہمیں نہیں دی. تو اتنے سارے مسائل تھے، ان سب کو ڈیل کر کے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو اسٹریٹ لائٹس، عید کے بعد اسٹریٹ لائٹس ایئرپورٹ روڈ کی بھی آن نظر آئیں گی، اور زیرو کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ. اور یہ جو نیا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے تھرو تقریباً یہ جو
شہر کے اندر بہت ساری جگہیں مسنگ ہیں، ان کو بھی ہم ایس ایم ڈیز پہ شفٹ کر رہے ہیں اور سولر لیٹ لائٹس پہ شفٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ اس کے علاوہ صفا کوئٹہ کئی دفعہ آپ کو بریفنگ کر چکے ہوئے ہیں. ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، زیرو کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ، کوئی ایڈیشنل کاسٹ نہیں ہے. انہی پیسوں میں جس میں MCQ کری تھی انہی پیسوں میں صفائی کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ میں ٹائم لگ رہا ہے، محنت ہم کر رہے ہیں. ریزسٹنس بہت زیادہ تھی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور میں. آن سائٹ آپ کو پتہ ہے کبھی تادروں سے لڑائی ہو رہی ہے، ریکوری نہیں ہو رہی. البتہ پھر بھی اس کے باوجود انہی پیسوں میں رہتے ہوئے ہم 300 ٹن سے 1500 ٹن پہ چلے گئے ہیں روزانہ. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 2000 ٹن پر بھی آہستہ آہستہ ہم لے کے جائیں. ڈی سلٹنگ بھی اس میں انکلوڈ کریں، ٹرینچنگ گراؤنڈ بھی انکلوڈ کریں، تاکہ کوئٹہ کو ون سٹیپ سولوشن ملے اور یہ باقی شہروں کی طرح ایک صاف ستھرا شہر ہو. تو یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کی ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. فاسٹسٹ ایور پروجیکٹ ہے. پنجاب میں 5 سال لگے تھے پرائیویٹائز کرنے میں، ہم نے یہ کام 8 مہینے میں کر کے دیا ہے چیف منسٹر صاحب نے. اور اس کے اوپر اب اگلے مہینوں میں، اگلے 5 6 7 مہینوں میں آپ بہتری سے بہتری سے بہتری سے بہتری نظر آئے گی. اور اس کو ہم نے کلب کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ پلاسٹک کا جو کچرا ہے اس کو ہم ختم کریں. پلاسٹک بیگز بند ہو چکے ہوئے ہیں، اویئرنیس ہم کریٹ کر رہے تھے وہ ہو چکی ہوئی ہے. اب ہمارے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. پلاسٹک بیگز کی آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہیں تھا، وہ بھی الحمدللہ کلائمیٹ چینج والوں نے NOC دے دیا اور ایک نئی فیکٹری لگ رہی ہے ویسٹرن بائی پاس کے اوپر. وہاں سے آلٹرنیٹ پلاسٹک بیگز آنا شروع ہوں گے اور ہمارے اپنے پلاسٹک بیگز آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا سلوشن ہے پورے کوئٹہ کی انوائرمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے. نیکسٹ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم نے جتنے کرش پلانٹس ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے تمام کرش پلانٹس بھی بند کر دیے ہیں. وہ بھی گندگی کا اور ہوا میں بیماریوں کا سبب بنتے تھے. اب گاڑیوں کے اوپر GPS ہم لگا چکے ہوئے ہیں، AI سرویلنس ہے، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک فلالیس سسٹم ہے جس میں اب امپروومنٹ آتی جائے گی. نیکسٹ چمن کا ایک ماسٹر پلان ہے. یہ 5 6 سال سے یہ بلڈنگ خالی پڑی ہوئی تھی، اس کا کوئی یوز نہیں کیا جا رہا تھا، اس کو چلا بھی نہیں پا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے چلائیں. اس کو بھی ہم نے انٹرنیشنل ٹینڈر کیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس کو ہینڈ اوور کیا. 8 سال سے جو بند پروجیکٹ تھا اب یہ فنکشنل ہو چکا ہوا ہے. 10 شاپس اس میں کام کر چکی ہوئی ہیں، آفسز اس میں اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب اگلے مہینے یا کچھ عرصے کے اندر اندر اس کی ایک میسو انوگریشن کریں گے. زیرو کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ اور 1000 کے قریب اس کو پہلے سال میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور روزگار ملے گا. اور ایونچولی اس پروجیکٹ میں 10,000 لوگوں کو چمن کے لوگوں کو روزگار اور نوکریاں ملیں گی. نیکسٹ اس میں سارے ڈیٹیلز پھر ہم آپ کو اگر کوئی پوچھیں گے تو بتا دیں گے. نارملی ہم کئی دفعہ اس پہ کر ایک اور ہمارا اسٹال واٹ پروجیکٹ ہے ٹیکنالوجی پارک. ٹیکنالوجی پارک کی آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ویسے آپ ٹیکنالوجی پارک بنانا چاہیں تو آپ کو 1.6 بلین روپیز لگتے ہیں. یہ 1 ارب 60 کروڑ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے جگہ بھی لینی پڑتی ہے، اس کے اوپر بلڈنگ بھی کھڑی کرنی پڑتی ہے، پھر محکمے میں لوگ رکھنے پڑتے ہیں، پھر سینکشن پوسٹیں کریٹ کی جاتی ہیں، پھر وہ ان کو سرکاری گھر الاؤنسز اور سارا ڈرامہ چلتا ہے. اس ساری چیز کو ختم کر کے ہم نے بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کی. ایک بلڈنگ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، دوسری پہ بھی ہم کام کریں، وہ بھی ہمیں مل چکی ہے، اس پہ بھی ہم کریں گے. اس بلڈنگ کو ہم نے ٹیک اوور کیا، اس کے خلاف ریٹیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں. خیر یہ 8 سال سے بند بلڈنگ کو ٹیک اوور کیا، اس کا انٹرنیشنل ٹینڈر کیا، پرائیویٹ پارٹی کے حوالے کیا، ایک کنسورشیم نے اس کو رن کرنا شروع کیا. تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اب اس میں جابز مل چکی ہوئی ہیں. تقریباً 60 کے قریب اس میں کمپنیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ آ چکی ہوئی ہیں، ان میں سے 8 9 آ چکی ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے زیرو کاسٹ 1 روپیہ بھی حکومت کا نہیں لگوایا. پرانی مری ہوئی بلڈنگ کو ہی ہم نے چلایا، جتنا تھوڑے بہت ریسورسز ان کے تھرو اس کو رن کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک اسٹال واٹ پروجیکٹ ہے جس سے پورے صوبے کے اندر ٹیکنالوجی ڈریون گروتھ جو ہے اس کو کام ملے گا. اس میں کئی ورک شاپس ہم 100 سے زیادہ سیمینارز ابھی تک ہم اس میں کرا چکے ہیں. یہ صرف 6 مہینے کے اندر ہماری پروگرس ہے. تو آپ امیجن کریں کہ آہستہ آہستہ یہ آگے کتنا گرو کرے گا اور اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو یہ بھی ایک زبردست. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے حکومت کا 1.5 ارب روپیہ بھی بچا لیا جو بنانا تھا. اور انشاءاللہ اب اس ایک بلڈنگ کے بہترین کام کرنے کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ مری آباد کے اوپر ٹاپ میں قبرستان کے اوپر یہ بلڈنگ ہے. اگر آپ آج بھی جائیں تو آپ کو فل آف وائبرنسی یہ نظر آئے گی. ایک اور بلڈنگ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کچھ مہینوں میں اسی کے ساتھ ضم کیا جائے. نیکسٹ تو یہ ہمارے کچھ امیڈیٹ اس طرح ایک ماڈرن سلاٹر ہاؤس ہے. نیکسٹ سلاٹر ہاؤس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. BBOIT اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے اس کو تھرڈ پارٹی کو ہم دینے جا رہے ہیں. بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام ہوگا. یہ بھی وہ بلڈنگ ہے جو 5 سال سے پڑی ہوئی ہے. ایک ٹھیکیدار ہے جو 10,000 روپیہ لے کے ہر جگہ اسٹیمپ لگاتا ہے، کوئی پتہ نہیں آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں. کیونکہ اصولی طور پہ تو سلاٹر ہاؤس کے اندر آنا چاہیے، وہاں پہ اسٹیمپنگ ہونی چاہیے، وہاں پہ سلاٹرنگ سامنے ہونی چاہیے. کیونکہ وہ نہیں ہو رہی تھی تو یہ مسئلہ بھی ہم نے حل کر دیا ہے.
اس کے اوپر بھی زیرو کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ ہے. اس میں ایک کمپنی ہے جو SIFC کے نیچے کام کر رہی ہے گرین انیشیٹوز میں پاکستان آرمی کے ساتھ, اس کے ساتھ ہم یہ MOU کرنے جا رہے ہیں اور بہت جلد یہ بھی آپ کو اس کا بھی امپیکٹ نظر آنا شروع ہوگا. نیکسٹ, تو یہ صرف کوئٹہ ڈویژن کے میں آپ کو ایک سال کے پروجیکٹس بتا رہا ہوں. تقریباً 900 ہماری دکانیں, ان 900 دکانوں کی 900 دکانوں کو ہم نے سیل کیا, ان کے کانٹریکٹس کینسل کیے, ان 900 کے 900 نے کورٹ میں کیس کیے. وہ کورٹ کی جو پہلی راؤنڈ آف لٹیگیشن ہے 5 مہینے وہ کورٹ کیسز میں نے لڑے. چیف جسٹس صاحب کو میں نے بریف بھی کیا, بار بار ہم کورٹوں میں بھی گئے, ان کے خلاف ریٹیں بھی کی, لیکن ہر دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو یہ پوری راؤنڈ آف لٹیگیشن سے گزرنا پڑے گا, لوگوں کے رائٹس انوالوڈ ہیں. کیونکہ ان کے پاس پرانے زمانے میں لیٹرز ان کو دیے گئے, 50 روپے کے اوپر دکانیں دے دی گئیں, بدقسمتی ہے ہماری. البتہ اب فرسٹ راؤنڈ آف لٹیگیشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں, سیکنڈ راؤنڈ آف لٹیگیشن جو ہے وہ اب چل رہی ہے. یعنی کہ پہلے سول جج صاحبان کو ہم نے بکایا 900 کیسز, ایک کیس نہیں ہے 900 کیسز, پچھلے 90 سال میں تو نہیں ہوئے تھے. البتہ ان 8 مہینے میں 900 دکانوں کے 900 کیسز کو ہم فرسٹ راؤنڈ میں جیت چکے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ ہمارا چل رہا ہے. کیفے بلدیہ سپریم کورٹ سے جیت کے آئے ہوئے ہیں. اب نیکسٹ آج آتے وقت ہم کالٹیکس پیٹرول پمپ کا کیس بھی آج جیت کے آئے ہیں. 6 مہینے سے جج صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹے دیا ہوا تھا, اور پتہ نہیں اب کیا اس میں اس 6 مہینے میں کم از کم ہمارا 60 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. اس بندے کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی وہ نہیں بیچ سکتا, پھر بھی ہماری پراپرٹی پہ بیٹھا ہوا ہے. مافیاز اس میں انوالوڈ ہیں, اور جوڈیشری سے ہمیں اس طرح کی سپورٹ نہیں مل سکی. البتہ آج جب ہم اپیل میں گئے ہیں تو ہماری فیور میں ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے ایک راؤنڈ آف لٹیگیشن سٹارٹ کر چکی ہوئی ہیں, کیبنٹ میں سمریز جا چکی ہوئی ہیں, CM سے اپروولز آ چکی ہیں. اب یہ راستہ ڈٹرمن ہو گیا جو پچھلے 20 سال سے نہیں ہوا تھا بدقسمتی سے. اب ایٹ لیسٹ ہم اس راستے پہ چل پڑیں. لیکن اب ہمارا نظام یہی ہے کہ ہمیں عدالتوں میں سے ایک دفعہ گزرنا پڑے گا. اس میں ہمیں میڈیا کی بھی سپورٹ چاہیے, لائرس کی بھی سپورٹ چاہیے. لائرس کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں, وہ بھی اب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ اس پہ گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو زبردستی لے کے آکشن نہیں کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو مارکیٹ ریٹ کے قریب آپ ان کے ریٹس کو لے کے آئیں. تو اس پہ بھی ان سے بات چیت چل رہی ہے. میرے ٹینور میں نہ صحیح اس ایک سال میں تو ہم نہیں کر سکے, لیکن یہ اگلے ایک آدھ سال کے اندر یہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور MCQ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا سر, کرداری بازار کی